خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج تذکرہ کرنا ہے سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا۔ وہ سلطان، ہر سلطان دنیا کے اندر آ کر کے لوگوں کے ووٹ کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے سلطان بنتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہستی ہیں جن کو سلطان مدینے کے سلطان نے بنایا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جن کو در مصطفیٰ سے بادشاہی ملی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ خالق کائنات نے بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا مقام، بہت بڑی شان، بہت بڑی عزت، بہت بڑی رفعت عطا فرمائی اور خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور آپ علیہ رحمہ کو خالق کائنات نے عجب مقام عطا فرمایا۔ بچپن کا عالم ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ابھی جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم نہیں رکھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ سارے گھر کی ذمہ داری حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے کندھوں پر آ گئی۔ والد گرامی نے ایک باغ وراثت میں چھوڑا تھا، باغ کی رکھوالی کرنے لگے اور دن رات باغ کی حفاظت کے لیے آپ کوشاں ہوئے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے، گھر کے معاملات چل سکیں۔ باغ کے اندر دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، سخت گرمی تھی۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ابھی عمر ظاہری طور پہ چھوٹی ہے۔ آپ باغ کے اندر تھے، کچھ کام کاج کے اندر مصروف عمل تھے کہ اچانک آپ کے باغ میں حضرت ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تشریف لے آئے۔ جب رب نے کرم کرنا ہوتا ہے تو بڑے انداز سے نوازتا ہے۔ جب خالق کائنات نے جو ہے وہ بگڑی بنانی ہوتی ہے، رتبہ و مقام، عظمت و شان سے نوازنا ہوتا ہے تو رب بہت سارے ذرائع سے جو ہے وہ معاملات بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کندوزی اپنے دور کے مرد قلندر تھے اور مجذوب بزرگ تھے۔ معین الدین چشتی اجمیری کے باغ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب دیکھا حضرت خواجہ غریب نواز نے کہ ایک درویش اللہ والا، ایک مرد قلندر میرے باغ میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے تو آپ آئے، سلام کیا، ہاتھ چومے، دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ والوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھ کر کے آپ گئے اور انگوروں کا تازہ خوشہ آپ نے توڑا، دھویا، دھو کر کے حضرت ابراہیم کندوزی کے سامنے رکھ دیا۔ کہا حضور آپ یہ تناول فرمائیں اور میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم کندوزی آپ قلندر بھی تھے اور مجذوب بزرگ بھی تھے۔ آپ ایک انگور توڑتے، اپنے منہ میں ڈالتے، لیکن نظریں معین الدین چشتی اجمیری کے آپ کے چہرہ مبارک پر گاڑ دیں۔ آپ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، انگور کھاتے جا رہے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری ابھی بہت بڑی عمر نہیں ہوئی، جوانی کی دہلیز پہ ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ ابراہیم کندوزی باغ میں آئے، نظر کرم فرمائی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ جب نگاہ ولی پڑ جاتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ابراہیم کندوزی نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، ایک لقمہ لیا، اس کو اپنے منہ میں رکھ کے چبایا، چبائے ہوئے لقمے کو نکال کر میرے منہ میں ڈالا۔ اب حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میں نے سعادت سمجھ کے کھایا، بس جیسے ہی وہ حلق سے نیچے اترا خالق کائنات نے سارے پردے ہٹا دیے، سینہ روشن ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئیں۔
عشق مصطفیٰ کی آگ لگ گئی اور جلوہ الہی کے انوار و تجلیات نظر آنے لگے، رب کی محبت کا نشہ چڑھنے لگا، عشق مصطفیٰ کا نشہ چڑھنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نشہ چڑھا کہ میں نے وہ باغ بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ وہ سارا باغ بیچ کر صدقہ کر دیا۔ میں ماں کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ ماں میں نے باغ بیچ دیا ہے، اور بیچ کر پیسے گھر نہیں لایا، جیب میں نہیں ڈالے، بلکہ میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیا ہے، جتنے پیسے ملے تھے سارے خیرات کر دیے، صدقہ کر دیا۔ آج کل کی ماں نہیں تھی، ماں بھی معین الدین چشتی اجمیری کی تھیں۔ آپ نے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا جب ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کر ماں کہنے لگی، او میرے لال تو نے تو بڑا فائدے کا سودا کیا ہے، بڑا چنگا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا بھلا سودا کیا ہے، اچھا کیا، باغ بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔